10 ذی الحجہ کو پورے عالم اسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب قرار دیا ہے، پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ اس فریضے کو ادا کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں، مشقتوں، امتحانات سے بھری ہوئی۔ پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشقتوں سے، امتحانات سے، آزمائشوں سے بھری پڑی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کو مسلمان بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے اور عیسائی بھی مانتا ہے۔ تمام اہل کتاب جو مذاہب ہیں وہ حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی مشقتوں سے، امتحانات سے بھری۔ لیکن اگر ان امتحانات پر آپ غور کریں گے تو 3 امتحانات ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ایسے لیے کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر۔ 3 امتحانات جس کا قرآن مجید کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا۔ پہلا امتحان کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرست ہیں، بتوں کو بیچتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے ان کے اندر وہ صفات رکھیں کہ وہ توحید پر اور اللہ کی ذات پر غور و فکر کیا کرتے ہیں۔ رات میں لیٹے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ صاحب ستارہ طلوع ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ ستارے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جو ڈوب جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر چاند کو دیکھا کہ ستارے سے بڑا ہے، تو دیکھا کہ یہ بڑا ہے، یہ رب ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو پھر کہا کہ جو ڈوب جائے، جو غروب ہو جائے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سورج کو دیکھا کہ جس کی روشنی، جس کی چمک، جس کی دھمک، جس کی شعاعیں تمام ستاروں سے، چاند سے بڑھ کر اور برتر ہیں۔ فرمایا ھذا اکبر، یہ سورج ہے اور یہ بڑا ہے، لہذا یہ رب ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا، وہ ڈوب گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے ایک مناظرے کا انداز اختیار فرمایا۔ اپنی ماں سے مناظرہ کیا توحید کے سلسلے میں کہ یہ جن معبودان باطلہ کی عبادت ہوتی ہے، یہ رب نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ خدا تو وہ ہے کہ جو اول سے ہے اور آخر تک رہے گا، جو مٹنے والا نہیں ہے، جو غروب ہونے والا نہیں ہے۔ اپنی والدہ سے مناظرہ کرتے ہیں، اپنے والد سے مناظرہ کرتے ہیں، اور ستاروں کے ذریعے سے، چاند کے ذریعے سے، سورج کے ذریعے سے مثالیں پیش کرتے ہیں، معبودان باطلہ کی کم ہمتی اور پستی کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مناظرہ بڑھتا ہے، نمرود کے پاس جاتا ہے۔ نمرود بادشاہ ہے، بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، بادشاہ سے مناظرہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عقلی دلائل کے ذریعے سے، نقلی دلائل کے ذریعے سے
بادشاہ کو زیر کرتے ہیں، بادشاہ کے حواریین کو زیر کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جن کے عقلوں پر، جن کے ذہنوں پر، جن کے دلوں پر اللہ نے پردے ڈال دیے ہوں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، جو اندھے ہوں، بہرے ہوں، گونگے ہوں، ان پر ہدایت آئی لیکن وہ ہدایت کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ ہر حق بات کا انکار کریں۔ اسی طرح نمرود نے کیا، نمرود کے حواریین نے کیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب یہ لوگ زیر ہو گئے، ایک پلاننگ کی گئی، اور پلاننگ یہ کی گئی کہ آگ جلائی جائے، آگ بھڑکائی گئی، آگ کے شعلے دہکائے گئے، لکڑیاں لائی گئیں، اور آگ جلانے کے بعد یہ حکم ہوا کہ یہ ابراہیم جو ہمارے معبودوں کو غلط کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو انکار کرتا ہے، اور ایک اللہ کے ہونے کا دعویٰ اور اقرار کرتا ہے، لہٰذا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے، اس کو آگ میں ڈال کر اس کو ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ آگ جلائی گئی، آگ دہکائی گئی، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، تمام تر حواریین اس کوشش میں ہے کہ آگ کی شعاعوں کو اور تیز کیا جائے، لیکن میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، وہ اللہ جس نے آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت رکھی ہے، وہ اس بات پر قادر تھا کہ وہ آگ کو بھی ٹھنڈا کر دے۔ آگ کو حکم ہوا، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ حضرت ابراہیم کو اس ٹھنڈ کی بنیاد پر اذیت پہنچے، بلکہ اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، حکم دیا ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ حضرت ابراہیم کو ٹھنڈ کی بنیاد پر کوئی اذیت اور تکلیف پہنچے۔ فرمایا بردا وسلاما علی ابراہیم، اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ تو سلامتی والی ٹھنڈی ہو ابراہیم پر۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، یہ پہلا امتحان ہوا۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، ہم میں سے کوئی شخص جو آج کے فتنے ہیں اگر ان سے متاثر ہوتا ہے تو سوچیے اگر ہمارے سامنے کوئی یہ حکم دے کہ ان سب کو آگ میں ڈال دیا جائے، تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم میں سے کم ہی لوگ وہ ہوں گے جو آج ایمان پر ثابت قدم ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے حکم دیا، اور آگے فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ان کا ارادہ یہ تھا، ان کی چال یہ تھی کہ حضرت ابراہیم کو تکلیف میں، اذیت میں مبتلا کر، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو ہم نے ان کو خسارے میں ڈال دیا، ہم نے ان کو خسارے میں ڈال دیا اور حضرت ابراہیم کو بچا۔ ایک امتحان۔ دوسرا امتحان یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 اور 90 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل جیسی اولاد عطا کی گئی، اور اولاد عطا ہونے کے بعد جب وہ اپنے وطن سے نکال دیے گئے، فلسطین میں قیام کیا، فلسطین سے وہ مصر گئے، مصر میں حضرت ہاجرہ کو بادشاہ نے ساتھ میں کر دیا۔ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا 90 سال کی عمر میں اولاد عطا فرمائی، دعائیں حضرت ابراہیم نے کی، اور جب اولاد ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ جائیے اور ان کو بے آب و گیا میدان اور چٹیل میدان میں چھوڑ۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا، اپنی بیوی اور بچے کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے، اور فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ آپ نے حکم دیا کہ اپنی اولاد کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑو، اے اللہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ آج میں اپنی اولاد کو ایسے میدان میں چھوڑ رہا ہوں جس میں نہ آدم ہے نہ آدم کی ذات ہے، یہ چٹیل میدان۔ کیوں؟ آپ کے گھر کی حفاظت کے لیے، آپ کے گھر کو آباد کرنے کے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس لیے لیقیموا الصلاۃ تاکہ وہ نماز کو قائم کریں۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے چشمہ جاری ہوا، قبیلہ آیا، قبیلے نے وہاں قیام کیا، اور پھر اس بے آب و گیا میدان کو اللہ نے وہ عظیمت اور وہ فوقیت دی کہ پوری دنیا کا مسلمان آج اس گھر کی زیارت کو شرف سمجھتا ہے، اور ایک رکن جس کو ہم حج کہتے ہیں اسلام کا ایک رکن قرار دیا۔ یہ دوسرا امتحان۔ اور تیسرا امتحان ہوا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے، چلنے والے ہو گئے، تو حضرت ابراہیم کو خواب آیا،
حضرت ابراہیم کو خواب آیا کہ وہ اپنے لخت جگر کو اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چلنے اور پھرنے والے ہو گئے تو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے خواب کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کو بتایا کہ اب اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر۔ حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم نے واقعہ بیان کیا، فرمایا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں، تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک پیغمبر اپنے بیٹے سے جو خود پیغمبر ہے اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری کیا رائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ ایک بیٹا جس سے اللہ کو اتنا بڑا کام لینا تھا اور جس سے اللہ کو اتنی بڑی امت پیدا کرنی تھی، وہ کہتا ہے فانظر ما قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد، اے میرے ابا جان، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو کر ڈالیے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم، اللہ نے پروردگار نے آپ کو جو حکم دیا آپ کر ڈالیے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پائیں۔ اور پھر کیا ہوا آگے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، کہ جب وہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا اور ان پر چھری چلائی ان اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، تو آواز آئی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور پھر فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے اس ذبح عظیم کو رہتی دنیا تک کے لیے، آنے والے لوگوں تک کے لیے نشانی بنا دی۔ یہ وہ قربانی تھی حضرت ابراہیم کی جو حضرت اسماعیل کے ذریعے سے انہوں نے پیش کی۔ اللہ نے اس کو اتنا پسند کیا کہ رہتی دنیا تک ہر مسلمان جو عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، اس پر واجب فرما دیا۔